اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں، 2 آدمیوں کی روح قبض کرتے وقت مجھے بہت ترس آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح قبض نہ کرتا۔ یہ 2 آدمی کون تھے؟ شداد ایک بادشاہ تھا جس نے 12 سال میں جنت تیار کروائی تھی۔ وہ جنت اس وقت عمان کے شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ سمندر میں ایک جہاز نہایت سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا اور مسافر بھی پرسکون تھے۔ ان مسافروں میں ایک ایسی عورت بھی موجود تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ چاروں طرف دور دور تک زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ پرسکون سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہروں اور ہوا میں کافی تیزی آ گئی اور مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈولنے لگا۔ مسافروں میں بے چینی کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ لہریں اور ایک سخت طوفان میں تبدیل ہو گئیں اور جہاز ان لہروں سے ٹکرا کر الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ پانی میں گر گئے اور کچھ ان ٹکڑوں کے اوپر پڑے اپنی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی وہ بھی ایک تختے کے اوپر بے ہوش پڑی تھی اور تختہ لہروں کے رحم و کرم ایک سمت بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت نے فوراً اس کی روح قبض کر لی جبکہ بچہ اس تختے پر اسی طرح پڑا رہا۔ سمندری لہریں اس تختے کو بہاتے بہاتے خشکی تک لے گئیں۔ جس وقت تختہ کنارے پر پہنچا تو وہاں موجود ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ عورت کو تو ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا، البتہ بچہ جو کہ ابھی زندہ تھا اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ چونکہ اس آدمی کو اولاد نہیں تھی اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی بہت خوش تھیں۔ میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ جب شداد 7 برس کا تھا، ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ جہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کبھی فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اونٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چلاک تو تھا ہی، لہذا اپنی چلاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم سب کو سزا دلواؤں گا۔
پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمے دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور کھچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے، اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہمدرد و رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ شداد نے اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکم فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد بادشاہ بن بیٹھا۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و ری سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور وعظوں یا اس وقت کے نبیوں نے اس ملعون کو حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جاہ و ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑہ درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ محترم ناظرین، تمام عالموں وعظوں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنیوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں تیار کروائیں، اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچیں، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستون اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض بنوائے گئے، اور شہر کے ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی۔ جب جنت انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرفلت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت انواع اقسام کے جاری کرا دیے گئے۔ محترم ناظرین، 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج و لشکر کو ساتھ لے کر کمال و
عذور و تکبر سے شہر کی طرف کوچ کیا اور راستے میں عالموں اور وعظوں کو جنانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا، تم اسی جنت کے واسطے مجھ سے اس کے سامنے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہو سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے نا؟ اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے ان دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین و دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ کر لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ محترم ناظرین، شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں کے گول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زر و جواہر نشاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایسی ایک سخت کڑکدار آواز آئی جس سے تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا۔ جس مکالمے کا ذکر شروع میں آیا تھا، جانب ملک الموت نے کہا، مجھے 2 آدمیوں کی روح نکالتے وقت بہت ترس آیا۔ ایک تو وہ بچہ تھا جس کا واحد سہارا اس کی ماں تھی اور مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسرا وہ بادشاہ تھا جس نے اتنی آرزوؤں سے شہر تعمیر کیا، اور جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو مجھے روح قبض کرنے کا حکم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابع داری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور جو اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا ہے۔ قوم عاد جہاں 8,500 سال قبل آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور بافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا، اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے کیا انعام دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، جہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا۔ پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ محترم ناظرین، 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندر کے جوہڑ میں غرق تھا۔ آرکیولوجسٹس نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، الفجر، الاعراف، الشعراء، المومنون، الاحقاف، حامیم، سجدہ، الذریات، القمر، نمل، الشمس اور بنی اسرائیل میں
قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ اس ذکر نے بھی اس تلاش کو مہمیز کر دیا۔ یہ علاقہ 1843 میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ یہ علاقہ ریت کا دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے۔ اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔